بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعطي عما اولاده ولا يعطي حقه المتحدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قول الفتن الذي ليس على صفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا عدد ممدود فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وانفسوا ميدان عاده الذين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد واخلاص له نفي صفه عن كل شهاده صفه انه غير الموصوف انه غير الموصوف انه غير الصفه ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن اشار اليه فقد عاده ومن عاده الصلاه والسلام والتحيه والاكرام على النبي الرحمه وقادم المغفرة وقائد الخير والبركة ومنزل العباد من الهلكة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم على محمد کا احسان جس پر اتنا یاد ہے صلوات و صلوات اللهم صل على محمد مزاج محلہ کی حفاظت و کرنا گواہ نہ گزرے تو صلوات میرا بلند آواز اللهم صل علی محمد دعا ہے پروردگار عالم کے بانیان کا یہ تمام کام چکر جات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس بارش کو چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ حضرات کو اس ورش میں آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھوں لوگوں کے اوپر میرے اللہ قبر کی پہنچار کو زیارت امین نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت کے شبیر نصیب فرما محشر کے روز ہر قرآن کار میں آنے الغیب نصیب فرما ہمارے آپ کی وارث کا حضور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا ضرور کریں تب ہم ان کے سارے بلند آواز پر صلوات اجازت کے بعد اشعار ساری 1444 ہجری ان کی آج 5ویں مجلس ہے انشاءاللہ 5 دن آپ کی گفتگو جاری رہے گی اور روز گفتگو جو ہوگی وہ الگ موضوعات پہ ہوگی آج کوئی طبیعت ناساز ہے اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو معذرت خواہ ہوں حمد ہے توجہ میں حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مومن کے دل کو کعبہ بنا کے اس قابل کر دیا کہ اس میں حقیقت علی جیسی حقیقت جلوہ گر ہو سکے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا سلام ہو ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا گزر بنایا بے دار کو دیکھا مقدار بنایا مجبور کو دیکھا مختار بنایا سلام ہو ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے کمتر کو نوازا دور بنایا آسی کو نوازا ہور بنایا لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مجتبی اور مرتضیٰ بندوں پر کہ جنہوں نے منکروں کو دیکھا تو فنار کر دیا ہم جیسوں کو دیکھا تو آزادار کر دیا
لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے اس گھرانہ قسمت پر کہ جو کہیں بے دل کے دل کی آواز نظر آتا ہے، جس گھر کا بچہ بچہ آدم ساز نظر آتا ہے، جو کہیں قبلے کا قبلہ کہیں نمازوں کی نماز نظر آتا ہے، اور واجب العزت ہے وہ شخص جسے یہ گھر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اور واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ دنیا آج تک اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے سلمان کو سمجھا جائے، کسی طریقے سے قمر کو سمجھا جائے، کسی طریقے سے عمار کو سمجھا جائے، ابوذر کو سمجھا جائے۔ دنیا ابھی تک سلمان کو سمجھنے کی کوشش، سلمان کو نہیں سمجھ سکی، اور دنیا کوشش کر رہی ہے علی کو سمجھنے کی۔ ہر کسی کی سمجھ میں یہ ہستیاں نہیں آتی، یہ گھرانہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اس گھرانے کے نوکر ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ سورہ ذاریات ہے، توجہ میری طرف، سورہ ذاریات ہے اور واقعہ موسیٰ ہے۔ اللہ قرآن میں جناب موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ، جب آپ فرعون کے دربار میں گئے تو یاد نہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ سوار کو بھیجا جو سلطان مبین ہے، ہم نے آپ کے ساتھ سلطان مبین کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ سلطان مبین کو۔ تفسیر برہان ہے، جلد نمبر 3 ہے۔ علامہ ہاشم بہرانی کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر ہے کیا؟ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ہاشم بہرانی تحریر کر رہے ہیں کہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون چلتے چلتے فرعون کے دربار کے باہر پہنچے۔ جب یہ فرعون کے دربار کے باہر پہنچے تو پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں داخل ہونا تھا، تو جناب موسیٰ نے ذہن میں سوچا کہ ہمارے کپڑے اس قابل نہیں ہے، جوتے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے سر پہ پوری دنیا کی حکومت کا غرور سوار ہے، تکبر میں تخت پہ بیٹھا ہے، پتہ نہیں ہماری بات سنے گا کہ نہیں سنے گا۔ ابھی اتنا ذہن میں سوچ رہے تھے کہ اللہ جانے کہاں سے ایک گھڑ سوار نمودار ہوا۔ گھڑ سوار نمودار ہوا اور اس گھڑ سوار نے آواز دی، کہا موسیٰ اور ہارون چلو میرے پیچھے فوراً دربار میں آؤ۔ موسیٰ اور ہارون میرے ساتھ میرے پیچھے دربار میں آؤ۔ جناب موسیٰ کا لقب ہے موسیٰ غضبان، ہیبت والا لقب، فوراً جلال میں آ رہا ہے۔ لیکن یہ کون سا مقام ہے، یہ کون ہے گھڑ سوار کہ جس کے کہنے پر بھی جناب موسیٰ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ میں موسیٰ نبی ہوں تیرے پیچھے چلوں؟ آخر ہے کون یہ گھڑ سوار کہ جس نے آ کے کہا کہ موسیٰ اور ہارون میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے دربار میں آ۔ علامہ ہاشم بہرانی کہتے ہیں کہ اس گھڑ سوار کی حالت یہ تھی کہ گھڑ سوار نے سونے کا لباس پہنا ہوا، جو فرعون کے سر پہ سونے کا غرور بہت تھا، سونے کو پسند کرتا تھا۔ گھڑ سوار نے سونے کا لباس پہنا ہوا، ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ بھی سونے کی تھی، اور وہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے ساتھ آگے آگے دربار میں چلا۔ جیسے ہی دربار میں پہنچے، دربار میں آ کے فرعون کے بالکل تخت کے قریب آ کے گھڑ سوار نے گھوڑا روکا۔ جیسے ہی گھوڑا روکا تو گھڑ سوار نے آواز دے کے کہا کہ اے فرعون، ابھی اسی وقت میرے سامنے موسیٰ اور ہارون سے گفتگو کرو، موسیٰ اور ہارون سے گفتگو کرو۔ اور اتنا کہنے کے بعد گھڑ سوار نے تلوار کو ہوا میں لہرایا تو تلوار سے ایک تجلی نکلی جو عرش تک گئی۔ وہ تجلی دیکھ کے فرعون غش کھا گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب فرعون کو ہوش میں لایا گیا، منہ پہ پانی ڈالا، تھپڑ مار کے ہوش میں لایا گیا، تو فرعون نے اشارے میں کہا گھڑ سوار سے کہ ان سے کہو کہ کل آ جائیں، میں ان سے کل گفتگو کروں گا، کیونکہ مجھے تمہارے غضب سے ڈر لگ رہا ہے، تمہارا غضب اتنا ہے کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ گھڑ سوار کی آواز ہے موسیٰ اور ہارون، فرعون کہہ رہا ہے کل آ جانا۔
جناب موسیٰ نے کہا کہ ابھی تو آپ کے غضب سے کہہ رہا ہے، کل اگر اس نے ہمیں دربار میں بھی نہ گھسنے دیا تو ہم کیا کریں؟ تو اس گھڑ سوار کی آواز ہے، موسیٰ مجھے پہچان، مجھے دربار میں آنے سے کل کون روکے گا؟ مجھے کل دربار میں آنے سے کون روکے گا؟ وہ گھڑ سوار تھا کون؟ جب جناب موسیٰ اور جناب ہارون چلے گئے نا تو فرعون نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ جتنے دروازے کے دربان ہیں نا سب کو بلاؤ. سارے دروازے کے دربان آئے تو نے کہا کہ کس نے اس گھڑ سوار کو دربار میں داخل ہونے دیا؟ کس نے گھڑ سوار کو دربار میں آنے کی اجازت دی؟ تو ان سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم نے کسی گھڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. تیری عزت کی قسم ہم نے کسی گھڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. علامہ ہاشم بہرانی کہتے ہیں کہ یہ گھڑ سوار اور کوئی نہیں تھا بلکہ علی ابن ابی طالب تھے. سلطان مبین مولا علی کا لقب. ایک واقعہ اور یاد دلا، جناب سلمان نبی ہر شے جناب سلمان کے قبضے میں، جنات پر حق ہوگا، ہوا پر حق ہوگا، تخت ایسا کہ ہوا میں اڑے، ہر شے پہ جناب سلیمان کے حکم. ایک دن تخت پہ بیٹھے جا رہے ہیں، سر پر پرندوں کا سایہ، اچانک نبی کے دامن پر سورج کی تھوڑی سی روشنی کی کرن آئی، غصے میں آئے، سر پر دیکھا تو پرندوں کا جو لشکر تھا اس میں سے ایک پرندہ غائب تھا جسے ہدہد کہتے ہیں. وہ پرندہ غائب تھا تو جناب سلمان نے جلال میں آ کے کہا کہ فوراً سے پہلے اس ہدہد کو میرے سامنے پیش کرو، آج اسے میرے غضب سے کوئی نہیں بچائے گا. یا تو یہ اپنی غیر حاضری کا عذر پیش کرے، یا میں اسے ذبح کر دوں گا، یا اپنے جلال سے مار دوں گا، یا پھر توجہ، یا پھر اسے تو سلطان مبین ہی بچائے گا، یا پھر اسے سلطان مبین ہی بچائے گا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، پرندہ آ گیا، قدموں پہ بوسہ لیا. تو جناب سلیمان نے کہا کہ فوراً ہمارے سامنے پیش ہو، یہ قدم بوسی بند کر اور پہلے اپنی غیر حاضری کا عذر بیان کر. کس وجہ سے غیر حاضر تھا، کہاں گیا تھا، اس سے پہلے کہ تم میرے غضب کا شکار ہو جائے میں تجھے ذبح کر دوں. جلال میں آ کے جب سلیمان نبی نے کہا نا، توجہ، ہدہد نے آواز دے کے کہا نبی بن کے پوچھے تو میں 1000 دفعہ بتاؤں گا، بادشاہ بن کے نہ پوچھے. نبی بن کے پوچھے میں 1000 دفعہ بتانے کو تیار ہوں، بادشاہ بن کے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ ہدہد اس کے دم پر کہہ رہا ہے. سلیمان جیسے نبی کے سامنے بول رہا ہے جس کی حکومت دنیا کی ہر شے پر ہے. وہ اشارہ کرے تو کیا نہیں ہو سکتا. اس نبی کے سامنے، اس نبی کی ہیبت کے سامنے ہدہد بول رہا ہے. اتنا سا پرندہ ہے نبی کے سامنے بول رہا ہے کہ نبی بن کے بات کرے میں 1000 دفعہ بتاؤں گا، بادشاہ بن کے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جناب سلیمان نے آواز دے کے کہا ہدہد اتنا ہوا میں کیوں اڑ رہا، کس کے بلبوتے پر اتنی آوازوں میں بات کر رہا ہے؟ تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ ہدہد نے کہا میں جانتا ہوں آپ سلیمان نبی ہیں. سلیمان نے کہا پھر کس کے بلبوتے پر اتنی گفتگو کر رہا ہے؟ ہدہد نے اپنے پر پھیلائے، پر پھیلانے کے بعد کہا سلیمان نبی غور سے دیکھ، اللہ نے میرے پروں پر لکھا ہے علی ابن ابی طالب. اللہ نے میرے پروں پر علی کا نام لکھا ہے. ایسے ہی تو سلیمان نے نہیں کہا تھا کہ ہدہد کو آج بچائے تو پھر سلطان مبین بچائے. جانتے تھے ہدہد کو آج بچائے تو سلطان مبین بچائے. علی کا شیعہ ہونا کیسا چاہیے؟
ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں مصائب پہ آپ. چھٹے امام کا دور ہے. امام کا ایک صحابی امام کے قریب آیا. یہ ذہن میں رکھیے گا میرا پہلا جملہ کہ مولا کے صحابی مولا کے نوکر کسی کے ذہن سمجھ میں نہیں آتا. چھٹے امام کا دور ہے اور بلکہ اس سے پہلے یہ مولا علی کے دور میں جناب سلیمان اپنے گھر میں بیٹھے تھے. جناب ابوذر مہمان بن کے جناب سلیمان کے گھر پہ آئے. جب جناب سلمان کے گھر پہنچے تو جناب سلمان نے لکڑیوں پر سالن رکھا ہوا. سالن بنا رہے ہیں. توجہ. جناب ابوذر آ کے بیٹھ گئے اور گفتگو کرنے لگے. جب گفتگو ہو رہی تھی تو ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اچانک سے ہنڈیا جو رکھی تھی وہ منہ کے بل زمین پر گری. جیسے ہی وہ زمین پر گری لیکن اس کے اندر سے سالن کی ایک بوند بھی زمین پر نہ. ہنڈیا منہ کے بل زمین پر آ گئی لیکن سالن کی ایک بوند بھی زمین پر نہ تھی. ابوذر کہتے ہیں میں نے دیکھا سلمان نے وہ اٹھائی واپس رکھ دی. دوسری مرتبہ پھر ہنڈیا پھر نیچے گر گئی. اب سلمان نے اٹھائی دیکھا کہ لکڑیوں میں سے جو ایک لکڑی سہارا دینے کے لیے رکھی تھی وہ جل کے کوئلہ بن چکی اور رات ہو گئی. اب سلمان نے دیکھا کہ لکڑیاں تو ہے نہیں, اب کریں تو کریں کیا. ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہاں لکڑی رکھنی چاہیے تھی سلمان نے اپنا پیر رکھ دیا. جہاں لکڑی رکھنی چاہیے تھی سلمان نے اپنا پیر رکھ دیا اور اس میں سے آگ کے شعلے نکل رہے. ابوذر نے سر پکڑا, دوڑا مولا کی بارگاہ. ڈھونڈتے ڈھونڈتے مولا نظر آئے. بارگاہ عصمت ہے اور دروازے پہ نہیں کھڑے. آ کے ماجرا بیان کیا تو ابھی قریب پہنچا تھا ابوذر کے. مولا نے کہا کہ ابوذر ایسا کیا ہوا کہ سلمان نے تجھے حیرت میں ڈال دیا. ایسا کیا ہوا کہ سلمان نے تجھے حیرت میں ڈال دیا. ابوذر نے سارا ماجرا بیان کیا تو مولا علی نے کہا کہ ابوذر سلمان کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. اگر سلمان کے عقیدے کا تجھے ذرہ بھی سمجھ میں آ گیا تو تو دعائیں کرے گا کہ میرے اللہ سلمان کے قاتل پہ رحمت نازل کر. اگر سلمان تجھے سمجھ میں آ گیا تو تو دعائیں کرے گا کہ میرے اللہ سلمان کے قاتل پہ رحمت نازل کر. سلمان کو نہ سمجھنا. ادھر سلمان نے آگ میں پیر رکھا, ادھر امام صادق کا دور ہے. امام صادق کا ایک صحابی آیا اور آگے کہا کہ مولا آپ کے چاہنے والے بڑے قیام کیوں نہیں کرتے؟ شیعہ ہر طرف پھیلے, قیام کیجیے. توجہ. امام نے فرمایا اگر مجھے 40 بھی خالص شیعہ مل جائیں تو میں قیام کروں گا. 40 مخلص شیعہ مل جائیں تو میں قیام کرنے کو تیار ہوں. مولا صرف 40؟ یہاں تو لاکھوں ہیں. 1 لاکھ بھی تھوڑے ہوں گے, اس سے زیادہ ہیں. ہم نے کہا میں جانتا ہوں کہ کون شیعہ ہے اور کون بنا ہوا. میں نے مولا میرا خود دیکھا ہے, آپ کے چاہنے والے, آپ کا نام لینے والے بہت. امام نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا امام صادق کیا ہے کہ جن 1 لاکھ کا ذکر تو کر رہا ہے ان 1 لاکھ میں تم بھی تو شامل ہے. تو مولا میں شامل ہوں. تو اگر ہم کوئی حکم دے تو پورا کرے گا. تو مولا آپ سے جان تو تھا کیا حکم ہے. مولا نے گھر میں نظر دوڑائی تو گھر میں مولا کی کنیز تنور جلا رہا. مولا نے آواز دے کے کہا جا کے تنور میں چھلانگ لگا. جاؤ جا کے تنور میں چھلانگ لگا دو. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا قیامت کی آگ سے بچنے کے لیے آپ کو مانا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تنور میں چھلانگ لگا دیں. مولا مجھے اس سے
جان کی امان کی؟ مولا نے کہا امان کی۔ ابھی چند لمحات گزرے تھے کہ مولا کا صحابی مولا کی چپل کو سلوانے کے بعد گھر میں داخل ہوا اور مولا کی جوتی کو سینے سے رکھا۔ امام نے اس کی طرف دیکھا اور آواز دے کے کہا کہ ہماری نالین کو نیچے رکھو اور وہ سامنے تنور ہے، جاؤ اس میں جا کے چھلانگ لگا دو۔ اس نے ہاتھ باندھ کے پوچھا مولا اکیلے لگانی ہے یا گھر والوں کو ساتھ لے کے آؤں؟ مولا اکیلے لگاؤں یا گھر والوں کو ساتھ لے کے آؤں؟ مولا نے کہا اکیلے لگاؤ۔ اس نے مولا کی نالین کے بوسے لیے زمین پر رکھا، دوڑا، چھلانگ لگا دیا۔ مولا نے کنیز سے کہا تنور کا ڈھکن لگا دے۔ کنیز نے ڈھکن رکھ دیا۔ جو یہ کھڑا ہوا تھا برابر میں، جس کو مولا نے پہلے کہا تھا کہ چھلانگ لگا، جس نے امان مانگی، اب یہ ذہن میں سوچ رہا کہ اب اس کے بال جل گئے ہوں گے، اب اس کے بال جل گئے ہوں گے، اب کھال جل گئی ہوگی، اب گوشت جل گیا ہوگا، اب ہڈیاں جل گئی ہوں گی، اب ہڈیاں جل کے راکھ ہو گئی ہوگی۔ جیسے اس نے سوچا نا کہ رات ہو گیا ہوگا، امام نے کہا او ضعیف عقیدے والے آگے بڑھ، ضعیف عقیدے والے آگے بڑھ۔ وہ کھڑا ہوا، امام نے کہا آگے بڑھ کے تندور کا ڈھکن ہٹا۔ وہ کہتے ہیں میں نے جیسے ہی ڈھکن ہٹایا تا حد نظر مجھے جنت کا باغ نظر آیا، تا حد نظر مجھے جنت کا باغ نظر آیا۔ درمیان میں رکھا تھا تخت پہ بیٹھا تھا مولا کا وہ نوکر، اور اس تخت کے اوپر رکھا تھا ایک تشت، تشت میں تھے پھل، وہ کھا رہا تھا پھل، اور جنت کی حوریں اسے ہوائیں دے رہی تھی۔ جنت کی حوریں اسے ہوائیں دے رہی تھی۔ مولا کا شیعہ مولا کے کہنے پہ جان بھی قربان کرا۔ گزر گئی 10 محرم، علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے کپڑے کے بازار میں 15 محرم ہے آج۔ علی کی وہ بیٹی جو کبھی بغیر چادر کے باپ کے سامنے نہیں آئی تھی، وہ آج بغیر چادر کے شرابیوں کے مجمع میں آ گئی۔ مولا کی کنیز نام ہے ام ایمن، مولا کی چاہنے والی ہے، مولا کی کنیز ہے۔ مولا کے پاس آئی اور آپ نے کہا کہ مولا میری فلاں شخص سے شادی ہو گئی، لیکن میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ اگر تجھے تیرا شوہر اجازت دے دے تو حسین ابن علی کو اعتراض نہیں، جیسا تجھے تیرا شوہر کہا۔ شادی ہو گئی اس کی۔ شادی ہونے کے بعد اس کا شوہر اسے لے کے کوفہ شہر چلا۔ کوفہ شہر میں رہتی ہے۔ جب جانے لگی نا آخری ملاقات کے لیے آئی مولا کے پاس، تو مولا سے کہا کہ مولا میں جا رہی ہوں مدینہ چھوڑ کے، آخری مرتبہ ملنے آئی ہوں، اب یہ بتا دیں کہ آپ میرے گھر کب آئیں گے مہمان بنا۔ امام نے کہا ام ایمن میں حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں جلد تیرے گھر تیرا مہمان بن کے آؤں گا۔ میں نے کہا مولا اکیلے نہ آئیے گا، 5 بہنوں کو ضرور لائیے گا۔ آواز آئی ام ایمن پریشان نہ ہو، میں اکیلا نہیں آؤں گا، میرے ساتھ میری بہنیں بھی آئیں گی، بیٹے بھی آئیں گے، بھائی بھی آئیں گے۔ ام ایمن خوش ہو گئی اور مولا یہ بتائیے آپ آئیں گے کب؟ حسین کی آواز آئی ام ایمن 61 ہجری ہوگی، 11 اور 12 محرم کی درمیانی رات ہوگی، جب حسین ابن علی کا قافلہ تیرے گھر پہ پہنچے گا۔ ام ایمن خوش ہو گئی، کوفہ چلی گئی۔ ادھر کربلا میں قافلہ آ گیا، 10 محرم آ گیا۔ عصر عاشور حسین کو قتل کر دیا گیا 13 ضربے لگا کے۔
عزادارو 13 ضربوں سے شہید کیا گیا حسین کو، سر اٹھا کے موقع نیزہ پہ رکھا گیا. یہاں سر موقع نیزہ پہ آیا، یہاں شمر ملون نے اعلان کیا کہ مشرق کے گھوڑے مغرب میں اور مغرب کے گھوڑے مشرق میں دوڑائے گئے. جب گھوڑوں کو مشرق اور مغرب کی طرف دوڑایا گیا، عزادارو حسین زہرا کے لال کا لاشا پامال ہو گیا. 12 محرم آ گئی، بنی اسد کا قبیلہ کربلا پہنچا. جب بنی اسد کا قبیلہ کربلا پہنچا نا، لاشیں دفنانے کے لیے، کیونکہ 2 محرم کو حسین نے وصیت کی کہ اے بنی اسد والو، حسین نے یہ زمین خرید لی، لیکن خریدنے کے بعد تمہارے حوالے کر رہا ہوں. 10 محرم کے بعد مردوں سے مولا نے وصیت کی کہ 10 محرم کے بعد کربلا کے میدان میں آ جانا، ہمارے لاشیں رکھے ہوں گے، آ کے ان کو دفنا کے چلے جانا. پھر مولا نے عورتوں سے وصیت کی کہ اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تو مردوں سے چھپ کے کسی بہانے سے آ جانا اور آ کے ہمارے لاشوں کو دفنا جانا. بعد میں بچوں سے حسین نے وصیت کی کہ اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں تو کھیلتے کھیلتے ادھر آ جانا اور کھیل ہی کھیل میں ہمارے لاشوں پہ مٹی ڈال کے چلے جانا. 12 محرم بنی اسد کا قبیلہ کربلا کے میدان میں مقتل میں پہنچا. اب لاشوں کو بنی اسد والوں نے دیکھا تو بنی اسد والے پریشان ہوئے کہ کس کا لاشا کون سا ہے، کیونکہ ہر لاشے پر سر موجود نہیں تھا، کسی کی بھی لاش پر سر موجود نہیں تھا. عزادارو، بنی اسد والے ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ کس کا لاشا کس نام سے دفنایا جائے، کس کا لاشا کون سا ہے، حبیب کا لاشا کون سا ہے، عباس کا لاشا کون سا ہے، اکبر کی لاش کون سی ہے. بنی اسد والے کہتے ہیں کہ ابھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اچانک ہمیں گھوڑے کی صدا آئی، ایک گھوڑے کی ٹاپو کی آواز آئی. ہم نے پلٹ کے دیکھا تو ایک گھڑ سوار آ رہا تھا، چہرے پر نقاب تھا. گھڑ سوار نے قریب آ کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو ہم نے فوراً مولا کو سلام کیا. وہ گھڑ سوار کوئی عام نہیں بلکہ وقت کے امام زین العابدین تھے، جو اذن امامت سے کوفہ کے بازار میں بھی موجود تھے اور کربلا میں بھی موجود تھے. عزادارو، اب امام زین العابدین آئے. اب امام نے شناخت کرنی شروع کی، یہ حبیب کا لاشا ہے، یہ حر کا لاشا ہے، یہ جون کا لاشا ہے، یہ زہیر کین کا لاشا ہے، یہ وہاب کلبی کا لاشا ہے. بنی اسد والے لاشیں دفناتے گئے. یہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے، یہ اونو محمد کا لاشا ہے. دفناتے دفناتے بنی اسد والے فرات کے کنارے پہنچے. فرات کے کنارے پہنچے تو بنی اسد والوں نے ایک لاش کو ٹکڑوں میں بٹے دیکھا. یہ اس کا لاشا تھا کہ جس کا قد کربلا میں سب سے لمبا تھا اور قبر علی اصغر سے بھی چھوٹی بنی ہے. عزادارو، جانتے ہو جناب عباس کا قد سب سے لمبا تھا اور قبر اصغر سے بھی چھوٹی بنی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ جب جناب عباس نے زین چھوڑی نا تو ایک اعلان ہوا، جو اعلان یہ ہوا کہ عباس نے بغیر ہاتھوں کے زین چھوڑ دی ہے. جس نے علی کا بدلہ لینا ہے وہ آ کے بدلے لے لے. جب حسین عباس کی لاش پہ پہنچے اور عباس کا لاشا اٹھانے کی کوشش کی تو عباس کی لاش کے ٹکڑے حسین. عزادارو، آگے بڑھے سید سجاد. بنی اسد والو، یہ میرے چچا کا لاشا ہے، بڑے آرام سے دفنانا. عزادارو، جناب عباس کا ہاتھ، دونوں بازو اٹھائے، لاشا دفنایا. اب بنی اسد والے ایک لاش پہ پہنچے جس پہ مولا سجاد نے آواز دی کہ یہ لاشا عام لاشا نہیں ہے، یہ میرے بابا حسین ابن علی کا لاشا ہے.
تو بنی اسد والوں میں سے ایک شخص نے پوچھا آگے بڑھ کے کہ مولا یہ تو آپ کے بابا کا لاشا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کے بابا کے سینے پر یہ گوشت کا ٹکڑا کس کا رکھا ہے۔ تو سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے کہا بنی اسد والوں یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں بلکہ میرا 6 مہینے کا علی اصغر اپنے بابا کے سینے پہ آرام کر رہا۔ ادھر قتل حسین کے بعد آخری 2 جملے، سر لے کے مولا حسین کا خولی چلا، مولا کا سر لے کے خولی چلا اور کوفہ پہ پہنچا۔ 11 اور 12 محرم کی درمیانی رات تھی۔ عزادارو خولی کوفہ پہنچا، اپنے دروازے پہ دستک دی کیونکہ جانتا تھا کہ بیوی جو ہے مولا کی چاہنے والی ہے۔ اس نے سر کو چھپایا اور سوچا کہ اگر بیوی نے دیکھا تو جیتے جی مر جائے گی۔ عزادارو گھر کے اندر داخل ہوا، گھر میں داخل ہو کے بیوی سے کہا تو کھانا لا۔ یہ کھانا لینے گئی، آگے بڑھا، تنور کا ڈھکن ہٹایا، تندور میں حسین کا سر رکھا، اوپر ڈھکن رکھ دیا۔ آدھی رات کے وقت اس کی زوجہ نے صحن میں نور دیکھا، جیسے ہی صحن میں آئی تو اس نے دیکھا کہ چند نور کی عماریاں زمین پر اتر رہی ہے۔ یہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر عماریاں اتری اور تندور سے سر نکال کے ہر عماری میں سے ایک نور نکلا اور اپنے سینے سے لگاتا جا رہا ہے۔ ایک عماری میں سے ایک کالے برقعے والی بی بی نکلی اور آواز دے کے کہا حسین آنکھیں کھول، میں تیری نانی ختیجہ ہوں۔ عزادارو ایک بی بی نکلی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، آواز دے کے کہا حسین آنکھیں کھول، میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ عزادارو یہ کہتی ہے میں نے دیکھا جب نور چلے گئے میں آگے بڑھی، میں نے سر کو اٹھایا اور سر کو ہاتھوں پہ لیا۔ یہ کہتی ہے سر کی زلفیں آنکھوں پر آئی ہوئی تھی، چہرہ زخمی تھا، زخموں کے نشان چہرے پر موجود تھے۔ یہ کہتی ہے میں نے آواز دے کے کہا اے شہید راہ خدا تو کون ہے مجھے بتا، ذرا اپنی آنکھیں کھول۔ اس سر میں سے آواز آئی ام ایمن مجھے پہچان، میں تیرا مولا حسین ہوں۔ ام ایمن نے کہا مولا آپ نے تو وعدہ پورا کر دیا لیکن آپ کی بہنیں کہاں؟ آواز دی ام ایمن میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ علی و بطول کی بیٹیاں بغیر چادر کے کوفہ کے بازار۔ ماتم حسین